اصول جو انہوں نے بیان کیا ہے، اور یہ بہت ہی اہم اصول ہے، اور اس کا نام ہے تقدیر اور توکل۔ دو چیزوں کو انہوں نے جمع کر دیا ہے کہ تقدیر اور دوسرا ہے توکل۔ تقدیر یہ ہے کہ ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یا ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ کو ان تمام چیزوں کی معلومات پہلے سے حاصل ہیں۔ اور جو کچھ بھی ہماری زندگی، جب کائنات میں سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر تو انسان بہت چھوٹی چیز ہے۔ تو جو کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ ہمارے رب کے حکم کے تحت ہوتا ہے۔ رب کے حکم کے علاوہ زمین میں ہم وہ محاورتاً کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو ہر زندگی کا ہمارا فیصلہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے، اور اسی کا نام ہے تقدیر۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ روایت فرماتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ گفتگو نہ کرو، زیادہ بحث مباحثے میں نہ پڑھو، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے ذریعے سے شیطان انسان کو ورغلا دیتا ہے۔ تو اس پر جتنا کم انسان سوچے اتنا ہی بہتر ہے۔ تو تقدیر یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہماری زندگی کے سارے فیصلے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ اس کو پھر سوال بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ اللہ نے تو انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ چاہے وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی کرے، تو پھر یہ تقدیر اگر یہ ہے کہ پہلے سے مقرر ہے تو پھر تو انسان ایک قسم کا یوں سمجھ لیں کہ مقید ہو گیا کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود نہیں کر سکتا۔ تو اچھی بات ہے کہ رب کائنات نے جو ہم سے بہتر جانتا ہے ہماری زندگی کے فیصلے کر رکھے ہیں۔ دوسرا بعض علماء نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ تقدیر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ لیا ہے۔ اس کی آسان مثال میں ساتھیوں کو ہمارے اساتذہ بھی دیا کرتے تھے، اب بہت آسان ہو گئی ہے۔ آج کل ہم کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، کرکٹ کے تو بہت شوقین ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے کرکٹ میچ دیکھ رکھا ہے اور آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس میچ میں کیا ہوا، پھر ایک دن آپ نے اس کی ریکارڈنگ لگا لی، لائیو نہیں ہو رہا، ریکارڈ پرانا میچ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر یہ کھلاڑی چھکا مار دے گا، اور اس نے چھکا مار دیا۔ آپ کہتے ہیں یہ آؤٹ ہو جائے گا، اور وہ آؤٹ ہو گیا۔ اب وہ دوسرا بولے یار یہ تیری وجہ سے ہو رہا ہے، تو آپ کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا، آپ نے تو وہ میچ پہلے سے دیکھ رکھا ہے، اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہی کیا ہوگا۔ تو اللہ کا علم چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا علم حادثوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا علم ایونٹس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے لیے مستقبل بھی ایسا ہے جس طرح ماضی ہے۔ تو اللہ نے ہماری زندگی کے ہر فیصلے کو پہلے سے لکھ رکھا ہے کہ بندہ یہ کرے گا اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ کرے گا اس کا نتیجہ یوں ہوگا۔ تو یہ بہت آسان مثال ہے، انسان کوشش کرتا رہے، اور کوشش کرنے کے بعد جب وہ نتیجہ حاصل ہو یا نہ ہو، پھر وہ اس بات کو سوچ لے کہ اس نتیجے کا نہ حاصل ہونا ہی اس کے حق میں بہتر تھا، اور یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اگر وہ چیز اس کو حاصل ہو گئی تو یہ سمجھ لے اس چیز کا اس طرح سے ہونا ہی بہتر تھا، اور اللہ نے میرے لیے یہی لکھ رکھا تھا۔ تو انسان کی جو بس میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کوشش کرے، کوشش کو ترک نہ کرے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی میں آگے کیا ہونا ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، تو جتنی کوشش شرعی اصول کے تحت کر سکتے، شریعت کو نظر انداز کر کے نہیں، شرعی اصول کے تحت جتنا ہمیں اجازت ہے ہم اسباب اختیار کریں، اور پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہ ہے توکل، اور اسی کا نام ہے تقدیر۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو اس بارے میں بہت سی احادیث میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو آج حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے فوائد بیان کر رہے ہیں اور پھر احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ہم پہلے احادیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے، اس کی بھلائی پر بھی اور اس کی برائی پر۔
ہم جو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ قدر پر، تقدیر پر، خیرہ و شرہ، اس کی بھلائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ہماری زندگی میں کچھ برائی آتی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی زبردستی ہمارے اوپر برائی تھوپ سکتا ہے، جب تک اللہ نے فیصلہ نہیں کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی برائی پر یہاں تک کہ یقین کر لے کہ جو بات بھی واقع ہونے والی تھی وہ اس سے بچ نہیں سکتا تھا، اور جو بات واقع نہیں ہوئی اور جو بات نہیں ہونے والی تھی وہ کبھی بھی اس پر واقع نہیں ہو سکتی تھی۔ انسان یہ جو بھی برائی یا کوئی بیماری یا کوئی تکلیف ہماری زندگی میں آئی، یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ نے یہ تکلیف ہماری زندگی میں لکھ رکھی تھی، اور جس تکلیف سے ہم بچ گئے ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے تھا کہ اللہ نے اس تکلیف یہ ہمارے اوپر آنی ہی نہیں تھی۔ ہم نے سوچ خدشہ یہ تھا، مثال کے طور پر یہ ہے کہ آپ کی سیٹ بک ہے، ایک آسان مثال ہے، آپ کی ٹرین ہے یا جہاز کی یا بس کی سیٹ موجود ہے اور آپ لیٹ ہو گئے، اب آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ سیٹ ضائع ہو جائے گی اور میں ایئرپورٹ پر یا بس اسٹیشن پر نہیں پہنچ سکوں گا۔ آپ کوشش کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور بالآخر وہ ٹرین پکڑ لیتے ہیں۔ جب پکڑ لی تو پھر یقین کیجئے کہ اللہ نے اسی طرح لکھ رکھا تھا کہ یہ ٹرین آپ پکڑ لیں گے، اس میں آپ کی کوئی مہارت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں میں نے بہت بڑا کمال کیا، تو نے کوئی کمال نہیں کیا، تیرے رب نے تیرے اوپر احسان کیا۔ اور اگر وہ ٹرین چھوٹ گئی تو پھر یقین کر لیجئے آپ کچھ بھی کر لیتے، وہ ٹرین آپ کے لیے تھی ہی نہیں، وہ ٹرین آپ کے لیے اللہ نے مقرر ہی نہیں کی تھی۔ آپ صبح سے آ کر بھی بیٹھ جاتے تو پھر بھی وہ ٹرین نہیں پکڑ سکتے تھے۔ تو یہ فیصلے ہماری زندگی کے ہمارے رب کے ہیں، یہ ہماری زندگی، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، یعنی سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی طرف بیٹھے تھے اور میں اونٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے بیٹے، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں سکھلاتا ہوں، ان کا خیال رکھ، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ دھیان رکھیں، اللہ کا ہمیشہ دھیان رکھیں، وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کا دھیان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں واجب کر دی ان کو ادا کریں، اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا ان سے رک جائیں، اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی حفاظت کریں۔ آپ اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ کا خیال رکھ، خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے، عقیدہ ہمارا یہ ہے اور اس پر یقین ہونا چاہیے ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمارے رب کے سامنے ہے، کہیں ہم اپنے رب سے چھپ نہیں سکتے، ہم اپنے رب سے چھپ کے کوئی کام نہیں کر سکتے، جو بھی کر رہے ہیں وہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ فرمایا تو اپنے رب کا خیال کر، تو اپنے رب کو اپنے سامنے یعنی قریب پائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ خیال پختہ ہوتا چلا جائے گا، پختہ ہوتا چلا جائے گا، آپ کو ایسے محسوس ہونے لگے گا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب تجھے کوئی چیز مانگنی ہو اپنے رب سے ہی مانگ، اور جب تجھے کسی سے مدد چاہنی ہو تو اپنے رب سے ہی مدد مانگ، اور یہ یقین کر لے اگر تمام کائنات کے لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھے کسی بات میں نفع پہنچا دیں، اگر کائنات پوری اس بات پر متفق ہو جائے کہ تجھے کسی بات میں نفع پہنچائیں، وہ تجھے ہرگز نفع نہیں پہنچا سکیں گے علاوہ اس کے کہ وہ چیز اللہ نے تیرے لکھ دی ہو۔ اگر اللہ نے لکھی ہے پھر تو لوگ تجھ تک پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ پوری کائنات کے لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ وہ تجھے کسی قسم کا نقصان پہنچا دیں، تجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے علاوہ اس کے کہ وہ نقصان اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو۔ تو سارے فیصلے اللہ کے ہیں، جب سارے فیصلے اللہ کے ہیں تو اسباب اختیار کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اسباب نہیں اختیار کرنے چاہیے، اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن یقین یہ ہونا چاہیے کہ فیصلہ وہی ہوگا جو میرے رب کا ہے اور میں اسی پر راضی رہوں گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے
5 چیزوں کو پہلے سے لکھ دیا ہے۔ فراغت حاصل کر لی ہے، یعنی پہلے سے، اس کی پیدائش سے پہلے ہی 5 چیزوں کے فیصلے اللہ نے کر دیے ہیں۔ ایک اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کی عمر کیا ہوگی، آپ کو مجھے نہیں پتہ، لیکن اللہ نے پیدائش سے پہلے ہی ہماری عمر لکھ دی ہے۔ ایک اس کے رزق کے بارے میں، ایک اس کے عمل کے بارے میں، اور ایک اس کے دفن ہونے کی جگہ کے بارے میں کہ یہ وفات کے بعد اس کی قبر کہاں ہوگی، اور ایک اس کے انجام کے بارے میں کہ یہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہوگا۔ یہ فیصلے اللہ نے پہلے سے لکھ دیے ہیں۔ لکھ دینے کا وہی مطلب ہے کیونکہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کا علم تام ہے، اللہ کو ایونٹس دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، اللہ کے لیے مستقبل بھی ماضی کی طرح ہے، تو اللہ اپنے بندے کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ دنیا میں جا کر کس طرح کی زندگی گزارے گا، وہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ایسی چیز کے بارے میں آگے مت بڑھ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ میں آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لوں گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اسباب پر ایمان نہ ہو۔ آپ یہ نہ سمجھیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرے، ہمارا یقین نہیں ہوتا، ہم یہ کہتے ہیں یار بس 2 منٹ کا فاصلہ رہ گیا، اگر ہم اس کو ہسپتال پہنچا دیتے تو وہ بچ جاتا۔ بھائی نہیں بچ سکتا تھا، اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ یہ کہہ دیتے ہیں نا ہم، یار ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ 2 منٹ پہلے لے آتے تو اس کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ یہ ہے بات کہ ایسی چیز میں آگے مت بڑھ جس کی نسبت تیرا خیال یہ ہو کہ آگے بڑھ کر تو اس کو حاصل کر سکتا ہے، تو کوئی وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ نے تیرے لیے مقدر نہ کی ہو۔ اور فرمایا، اور کسی چیز سے پیچھے مت ہٹ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ میرے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے اس سے بچ جاؤں گا۔ ہاں، اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن یقین اللہ پر ہونا چاہیے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ بھاگیں ڈاکٹروں کے پاس، یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لیکن یقین اللہ پر رکھنا ہے کہ بھائی ایک ڈاکٹر سے علاج نہیں ہوا، دوسرے کے پاس جائیں، دوسرے سے نہیں ہوا، تیسرے کے پاس جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ صرف اسباب ہیں، شفا اللہ نے دینی ہے، اور کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ شفا کس ڈاکٹر کے پاس ہے، اس لیے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یوں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی سنت یہ ہے کہ ایک کی دوا پوری استعمال کی جائے۔ میں اپنے بچوں کو بھی، یہ بچے بیٹھے نا ہمارے طلباء، ان کی بھی یہ عادت ہے، ہم سب کی عادت ہے، بخار ہو جائے گا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ہمارے پاس اوپر ڈاکٹر آتا ہے، اس کے پاس جائیں گے وہ گولی دے گا، ایک گولی کھائیں گے، شام کو پھر دفتر میں کھڑے ہوں گے، صحیح نہیں ہوا۔ اللہ کے بندے، بھائی 2-3 دن تو کھا، جتنا ڈاکٹر نے کہا 2-4 دن تو کھا دوا، پھر اگلے ڈاکٹر کے پاس جانا، کہتے نہیں ایک گولی کھائی تھی صحیح نہیں ہوا۔ بھائی ایک گولی، ہاں اللہ چاہیں تو ایک گولی سے بھی شفا ہو سکتی ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نے کہا 3 دن کھا لو تو 3 دن دوا پوری کرنی چاہیے، پھر کسی اور کے پاس جانا چاہیے۔ تو ہاں اگر یہ یقین ہو جائے کہ اس ڈاکٹر نے تشخیص صحیح نہیں کی، پھر آپ دوسرے کے پاس جا سکتے ہیں۔ یعنی حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ دونوں گمان غلط ہیں۔ جو چیز تجھے ملنی نہیں تھی، تو جتنا بھی آگے بڑھ جاتا وہ چیز تجھے حاصل نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اس گمان سے آگے بڑھنا بیکار ہے۔ اسی طرح جو چیز تیرے مقدر میں نقصان لکھا ہوا تھا، تو جتنا بھی بچنے کی کوشش کرتا اس نقصان سے تو بچ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں وجہ سے میرا یہ ہو گیا، فلاں وجہ سے، ہاں اللہ نے لکھا ہے، بول کہو کہ بس انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اللہ کی طرف سے نقصان ہو گیا، میں نے کوشش کی بچنے کی لیکن نہیں بچ سکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفع کی چیز کو کوشش کر کے حاصل کرو، یعنی جو اسباب اختیار کر سکتے ہو ضرور اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور ہمت مت ہارو، یہ ہے کوشش۔ ایک آدمی کے پاس نوکری نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے گھر میں بیٹھ جائے کہ یہیں آئے گی نوکری، وہ کوشش کرے، گھر سے باہر نکلے، کبھی اس جگہ، کبھی اس دفتر، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کوشش کرے، لیکن مدد اللہ سے چاہے، مانگتا اللہ سے رہے۔ فرمایا اپنے نفع کی چیز کو کوشش کر کے حاصل کرو اور اللہ سے مدد چاہو اور ہمت مت ہارو، اور اگر تجھ پر کوئی وقت پڑ جائے
اگر تجھ پر کوئی وقت پڑ جائے تو یوں مت کہے کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ کوئی مصیبت آ جائے تو یوں نہ کہو کہ بھئی یوں کر لیتا تو بچ جاتا، یوں کر لیتا تو بچ جاتا، یوں نہ کہو اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ اس وقت میں، مشکل وقت میں یوں کہہ لے کہ اللہ نے یہی مقدر فرمایا تھا، اللہ کو یہی منظور تھا، اس نے وہی کیا۔ تو ہمارا ایمان اللہ ہی کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوشش چھوڑ دینی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد ہمتی کو پسند نہیں کیا ہے، کم ہمتی کو پسند نہیں کیا ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ ہم کوشش پوری کرتے ہیں لیکن نتیجہ اللہ کے حوالے، یعنی ایمان اس پر رکھتے ہیں کہ اس چیز سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم یہ عمل کر رہے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کی آسان مثال یوں ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو حجر اسود کو چوما، حجر اسود تو جانتے ہیں نا، حجر اسود کو چوما اور پھر فرمایا کہ بھئی تو ایک پتھر ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ لیکن میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، یعنی یہ عبادت ہے، تجھے چومنا مستحب ہے تو میں بھی چومتا ہوں، لیکن میرا یقین یہ ہے کہ تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نقصان اور نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس طرح آپ اپنی زندگی گزاریں گے کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ ہماری ساری پریشانیاں اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ہم دنیا کو اصل سمجھ لیتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب اللہ کو بھول جاتے ہیں پھر تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اب دیکھیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان تمام باتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تقدیر کا بہانہ کر کے ضروری تدابیر کو بھی چھوڑ دیا جائے، ضروری اسباب کو بھی چھوڑ دیا جائے، بلکہ شریعت کے موافق جو تدابیر کرنی چاہیے ان تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ بلکہ ان احادیث سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی تدبیر بھی نہ چھوڑی جائے، اور چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی اس بات کی امید رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی اثر ڈال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے گا کبھی بھی ہمت نہیں ہارے گا۔ جیسے کہ بعض لوگوں کو یہ غلطی ہو جاتی ہے اور کہ وہ تقدیر کے بہانہ کر کے تدابیر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی تدابیر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، دین تو پھر بہت بڑی چیز ہے، دنیا میں بھی تدابیر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو دین کے معاملے میں بھی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ دنیا کے ضروری کاموں میں بھی ایسی کم ہمتی کی برائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک صحابی عوف بن مالک نے روایت کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمے کا فیصلہ فرمایا تو ہارنے والا یوں کہنے لگا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو ناپسند کرتا ہے۔ بھئی تو نے اپنا نقصان خود کیا ہے، تو نے اپنا نقصان، ہوگا کوئی مقدمہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پہ ایک مثال ہے، یہ اس حدیث کی بات نہیں ہے، ویسے مثال دے رہا ہوں۔ ایک آدمی نے کسی دوسرے سے شراکت داری کی، اب شراکت داری میں قانون کیا ہے کہ بھئی آپ کو معاہدہ لکھ لینا چاہیے، گواہ بنا لینی چاہیے کہ ہم دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، میں خود بھی ایسے کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، ہم کیا کرتے ہیں، نہیں آپ پہ پورا اعتماد ہے، تو میرا بہت پرانا دوست ہے، تو میرا پڑوسی ہے، تو یہ ہے۔ جس وقت ہم نے لکھنا ہوتا ہے لکھتے نہیں ہیں، پیسے اس کے حوالے کر دیے، 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ دے دیے، اب 6 مہینے بعد پتہ چلا کہ وہ بندہ ہی نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں جی تقدیر میں ایسے لکھا تھا، یہ لکھا تو تھا لیکن نالائقی تیری اپنی ہے۔ تقدیر اللہ نے حکم دیا تھا کہ بھئی تم لکھ لو، معاہدہ کر لو، گواہ بنا لو، تو نے کوئی کام بھی نہیں کیا۔ تو کم ہمتی تدابیر کو چھوڑنا نہیں چاہیے، جتنی تدابیر ہم اختیار کر سکتے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو ناپسند فرماتے ہیں، اسی لیے ہوشیاری سے، عقل سے کام لیا کرو، یعنی کوشش اور تدابیر میں کم ہمتی اختیار نہ کرو۔ جب کوئی کام تمہارے اختیار سے، قابو سے باہر ہو جائے،
तब ये कहो हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, ए अल्लाह जितनी तदाबीर मैं कर सकता था, जितनी कोशिश मैं कर सकता था मैंने कर ली, अब ये मामला तेरे हवाले है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अब तू ही मेरे मामलात को बना सकता है। तो ये था तकदीर, और इंशाअल्लाह तवक्कुल फिर अगली दफ़ा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व तबारकत रब्बना व तआलैता या ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व क़ल्बन मुनव्वरा व लिसानन ज़ाकिरा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन या अरहमर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।